گلزار 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 صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں کی محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اور امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی، امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی، کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ اور برادران اسلام کی سماعت کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو، تقدیر پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ حضرات، خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے، ہمارا اور آپ کا پروردگار کلام بلاغت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ ہم نے اسلام کو تو قبول کر لیا ہے، لیکن مکمل طور پہ ہم نے اسلام نہیں قبول کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، فوراً حضرت علامہ عرفان رضا قادری نے قلیل کو پکڑا، یہ محفوظ القادری معاملہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو، اور اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنتے چلیے، حضرت علامہ عرفان رضا صاحب بیان کریں گے کہ ہم نے نماز کا اقرار کر لیا، ہم نے روزے کا اقرار کر لیا، ہم نے حج کا اقرار کر لیا، ہم نے زکوٰۃ کا اقرار کر لیا، پھر اللہ کا یہ ارشاد کیوں ہو رہا ہے کہ اے ایمان والے تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ تو حضرات، یہ وہی قرآن ہے جس کی نہ زبر کا کوئی جواب، نہ جس کی زیر کا کوئی جواب۔ حضرات، یہ وہی قرآن ہے کہ جو قرآن ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اس کا مکی ہونے میں کوئی جواب نہیں، جو قرآن بعد ہجرت نازل ہوا، اس کا مدنی ہونے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات، نہ قرآن کا مقدم ہونے میں کوئی جواب، نہ قرآن کا مؤخر ہونے میں کوئی جواب۔ پھر اللہ یہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے نماز کا اقرار کر لیا، روزے کا اقرار کر لیا، حج کا اقرار کر لیا، زکوٰۃ کا اقرار کر لیا۔ تو حضرت علامہ عرفان رضا صاحب فرمائیں گے، اے محفوظ القادری، نماز کا اقرار تو کیا ہے، حج کا اقرار تو کیا ہے، زکوٰۃ کا اقرار تو کیا ہے، زکوٰۃ کا اقرار تو کیا ہے، حج کا اقرار تو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے ہو تو مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کمی کیا ہے، وہ کمی کیا ہے، وہ کمی کیا ہے؟ تو حضرات، وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے تو صرف دکھاوے کے لیے رکھا ہے، ہم نے زکوٰۃ دی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے دی ہے، ہم نے حج کیے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے کیے ہیں۔ لیکن حضرات، منبر نور پر بیٹھ کر کے علماء کرام کی چوٹیوں میں سے رات کو یہ فقیر اپنے سر کا تاج بنا کر کے عرض کر دینا چاہتا ہے، ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ایسے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ایسے حج تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ایسی زکوٰۃ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہی نماز تمہارے کام آئے گی۔ آپ پوچھو گے محفوظ القادری کیسے؟ تو سنو مسلمانوں، ایسے جب آپ نماز پڑھو تو اپنا سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور دل جھکاؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، دل جھکاؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، تو نجدی مرے دل سے، اور واللہ جو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور جب آپ نماز پڑھیں تو اپنا سر جھکائیے اللہ کی بارگاہ میں اور دل جھکائیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں. پھر دیکھیے آپ کی نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہ لوگ دیکھ کے کہیں گے ہاں کہیں گے یہ رسول کا سچا امتی. چھوٹا ہو یا بڑا ہر کوئی یہ کہتا ہے چھوٹا بچہ ہے میرے رسول کا امتی, جوان ہے میرے رسول کا امتی, بوڑھا ہے میرے رسول کا امتی. اما کمال تو تب یہ ہے جب رسول کہتے یہ میرا امتی ہے. کیا بات ہے. جب سرکار ہمارے اور آپ کے نبی کہتے یہ میرا امتی ہے. اور کیسے کہیں گے کہ جب اپنے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو اپنے دروازے پہ کہتا ہوں سب کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے ہر تم مرون حق بات کر بھی لگتی ہے. جب اپنے گھروں پہ خوشی کا موقع ہو تو اپنے گھروں پہ جو ہے فحش گوئی کروائی جائے, ناچ گانا کروایا جائے. ابھی عرفان صاحب نے بیان کیا کہ بسیار کے ذریعے پردے کے ذریعے جو مووی پکچر وغیرہ دکھائی جائے لوگوں کو. یاد رکھو مسلمانوں جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طریقے سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے سرکار کو؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. اللہ کے نبی تجھے دیکھ کر کے کہیں گے یہ میرا امتی. اسے جان ملی تو تم میرے صدقے میں. دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ نے اسے نوازا تو میرے صدقے میں. اس کے گھر پہ اگر تھوڑی سی کوئی خوشی ہوتی تو یہ ناچ گانا کروایا کرتا, یہ پیش گوئی کروایا کرتا. میرے بھائی یہ زندگی فانی ہے چند دنوں کی. یاد رکھو میرے بھائی اگر سرکار آپ سے ناراض ہو گئے, ہم سے ناراض ہو گئے تو کون ہے کس کے دروازے پر جاؤ گے؟ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے عجب کھانے گوانے والے. اور برادران اسلام سرکار کا در چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے؟ لیکن آج یہ وہی اسلام ہے جسے ہمارے اسلاف نے اپنے خون سے سینچا ہے, اپنی جانوں کی قربانی پیش کی, تب جا کر کے یہ اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے. کیا تم بھول گئے میرے بھائی آج کا وہ دور ہے کہ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طرح طرح سے انگشتنمائی ہو رہی ہے, انگلی اٹھائی جا رہی ہے. میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے آج ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے, یہ بکاؤ میڈیا اور بھڑکاؤ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا, اسلام نے عورتوں کو مقید کر دیا ہے, قید کر دیا ہے, کہ ان کے اوپر پردے کو رائج کر دیا. لیکن یہ منبر نور سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں تمہاری حیثیت کیا تھی, تمہاری اوقات کیا تھی جب تم 10 سال کی ہوتی تو تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا. اگر تمہارے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو تمہیں تمہارے ہی شوہر کی چتا پہ لٹا کر کے چلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. اگر تم زندہ رہنا چاہتی تو تمہیں ایک تاریخ کمرے میں بند کر دیا جاتا, کھانے پینے کا سامان اسی کے اندر پہ تمہیں ملتا رہتا. 40 دن کے بعد اگر تم زندہ بچتی تو تمہارے چہرے پہ کالک پوت کر کے پورے چوراہے پر گھمایا جاتا. یہ دیکھو اتنی بڑی منحوسہ تھی جس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اے میری ماں بہنوں اگر تمہیں عزت و عزت ملی ہے, اگر تمہیں اعلیٰ مقام ملا ہے تو کسی دنیا دار کے در سے نہیں ملا ہے بلکہ مصطفیٰ کے دربار سے ملا ہے, آقا کے دربار سے ملا ہے. آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے, کہ ان کے اوپر پردے کو رائج کر دیا ہے. لیکن حضرات آؤ میں آپ کو یہی سمجھانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آؤ میں آپ کو وہاں لے کر کے چل رہا ہوں. آؤ میں آپ کو مدینہ شریف
لے کر کے چلنا ہوں. کون مدینہ وہی مدینہ, چاہے مولانا عرفان رضا صاحب ہوں یا مولانا آصف رضا اسماعیلی ہوں یا بڑے بھائی ہوں یا کوئی بھی دنیا کا امام ہو, ہر کوئی یہی دعا کرتا ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ المنورہ کی سنہری وادی ہے, اللہ کے نبی پوری شان رسالت کے ساتھ تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ کے مابین میرے سرکار تشریف فرما ہے. صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی نظروں کو دیکھ رہی ہیں. کون نظریں وہی نظریں, تو آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھے, اس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی حرمت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کے لبہائے مبارکہ کو دیکھ رہی ہیں. کیسے لب, آؤ بریلی شریف سے پوچھے, پتلی پتلی بھولے کچھ کی پتیاں دنیا کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کے کانوں کو دیکھ رہی ہیں. ایسے کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں. نبی اب بولے, نبی تب بولے, اب بولے نبی تب بولے, اب بولے نبی تب بولے, تب تک کہ میرے سرکار نے اپنے ہوٹوں کو حرکت دی. اور جب حرکت دی صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہم میرے نبی کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائیں گے. میرے سرکار نے فرمایا, اے صحابہ اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ جب اتنا کہا میرے نبی نے تو تمام صحابہ میں سناٹا چھا گیا, سب لوگ مرعوب ہو گئے. اسی میرا کشائی کی ہمت نہ رہی, اگر کوئی بولے تو کیسے بولے؟ خدا کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. بریلی کا تاجدار تو کچھ یوں کہتا ہے, تیرے آگے یوں ہے تبے صحابہ بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے تبے لچے صحابہ کے بڑے بڑے, کوئی چار مہرے زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. میرے سرکار نے فرمایا, او صحابہ یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے بہترین زیور کیا ہے, عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جب میرے سرکار نے اتنا کہا تو تمام صحابہ خاموش ہو گئے. میرے سرکار نے فرمایا, اے صحابہ تم اس سوال کا جواب دینا. تمام صحابہ اپنے اپنے گھر آئے. وہی صحابی رسول میں داماد پیغمبر, فاتح خیبر, شیر خدا, مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دیکھے. حضرت مولا علی گھر کے اندر آئے. سیدہ فاطمہ نے جنت فاطمہ الزہرا نے دیکھا حضرت علی کا چہرہ کبھی کا خاطر ہے, حضرت علی کے چہرے پر پریشانی کے عالم ہے. حضرت مولا علی پریشان ہے. حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے, اے میرے سرکار جب آپ گھر سے گئے تھے تو آپ کا چہرہ کبھی کا خاطر نہیں تھا, آپ پریشان نہیں تھے. آپ تو ہمارے بابا جان کی محفل سے آئے ہو, اتنا پریشان کیوں ہو, اتنا متغیر کیوں ہو؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں, اے فاطمہ نبی نے سارے صحابہ سے ایک سوال کیا ہے, اس سوال کا جواب میں بھی نہیں دے پایا ہوں, جبکہ میرے بارے میں نبی نے فرمایا ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے, اے میرے سرکار وہ سوال کیا ہے, وہ سوال کیا ہے, وہ سوال کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں, اے فاطمہ وہ سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین زیور کیا ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے, اے میرے سرکار مسکرا دو, جواب میں بتا دیتی ہوں, مسکرا دو, جواب میں بتا دیتی ہوں. حضرت علی جب مسکرانے لگے تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے, اے میرے سرکار عورتوں کے لیے بہترین زیور پردہ ہے, پردہ عورتوں کے لیے بہترین زیور پردہ ہے, پردہ. حضرت مولا علی گھوڑے گھوڑے نبی کی بارگاہ میں آئے, امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے, پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا, یا رسول اللہ عورتوں کے لیے بہترین زیور پردہ ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں, اے علی یہ جواب تیرا نہیں ہے, یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے, یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بولی محتاج کا جب یہ عالم ہے کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد.
یہ ہے اسلام، اتنا پیارا ہے اسلام، اتنا اچھا ہے اسلام، برادران اسلام۔ لیکن آج لفظ اسلام کو لے کر کے آپ کوئی غلط مطلب نہ نکالیں۔ ایک جگہ پہ بیان ہو رہا تھا تو خطیب صاحب نے جو تقیہ کلام بنایا وہ یہی بنایا کہ آج اسلام بہت پیچھے ہے۔ تو ایک اسلام نام کے جو بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں سب سے پیچھے، جب مولانا صاحب نے کہا کہ اسلام بہت پیچھے ہے تو وہ اٹھ کر کے تھوڑا سا آگے جو اسلام نام کے تھے۔ پھر دوران تقریر ان کا تقیہ کلام تھا، انہوں نے کہا بھیا اسلام تو بہت ہی پیچھے ہے، وہ اٹھ کر کے بیچ میں آ گئے۔ پھر دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ بھیا آج اسلام تو بہت ہی پیچھے، اٹھ کر کے آگے آ گیا۔ پھر دوران تقریر انہوں نے کہا کہ آج بھیا اسلام تو بہت پیچھے، وہ غصے میں آ گئے، کہا مولانا صاحب اب کا تمہاری کھوپڑی کے اوپر بیٹھ گئے، سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اسلام بہت پیچھے، اسلام بہت پیچھے کہہ کے سب سے آگے آ گئے، اب بھی آپ کہو اسلام بہت پیچھے۔ تو یہ مطلب آپ نے نکالے میرے بھائی۔ 700 بار اللہ نے پوچھا تھا میرے حبیب بول تجھے کیا چاہیے، اے میرے حبیب کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے 700 بار کے سوال کا ایک ہی جواب دیا تھا، مولا میری امت کو بخش، مولا میری امت کو بخش۔ بہت اچھی جو ہے درود شریف کے تعلق سے عرفان صاحب نے باتیں بتائیں، آصف صاحب نے بتائی کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک اپنے اکابرین کا ایک قول میں نقل کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی جب شب معراج تشریف لے گئے تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا سے 3 سوال کیے۔ کتنے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، 3 سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا میرے حبیب یہ بتا یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے اور یہ زمین و آسمان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں مولا یہ زمین و آسمان کا مالک تو ہے اور مولا یہ تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا میرے حبیب یہ بتا تیرا مالک کون ہے اور تو کس کے لیے؟ اللہ کے نبی عرض کرتے مولا میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی مالک تو ہے، کہتے سبحان اللہ۔ اللہ نے تیسرا سوال کیا میرے حبیب یہ بتا میں کس کے لیے، کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ تیسرا سوال مجھ سے کیا، جب یہ تیسرا سوال مجھ سے کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حیا ہے۔ تو تیسرے سوال اللہ کے تیسرے سوال کا جواب اللہ ہی نے دیا، اے میرے حبیب میں اس کے لیے ہوں جو تیرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کے لیے ہوں جو تیرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے۔ برادران اسلام یہ زندگی فانی ہے چند دنوں کی۔ آج کے اس دور خوشی کے موقع پر میں تھوڑا سا اپنا عنوان چینج کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی آج جس کے لیے یہ ساری چیزیں بھائی عبدالرشید صاحب نے محفل پاک منعقد کی بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن میرے بھائی ایک بیٹا جو ہوتا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، وقت آپ حضرات ابھی گھڑی میں 12 نہیں بجے لیکن آپ حضرات کے چہروں پہ 12 بجنے لگے، اس لیے جو ہے آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بیٹا جو ہے اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہا ہے میرے لال تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بولو مائیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تقریری طور پہ نہیں، آپ حضرات یہ سمجھے کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کہتا ہے میرے لال تو میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر کوئی کہتا میں بھی ایک بچی کا جو ہے باپ ہوں، میں بھی اپنی بچی سے کہتا ہوں میری لاڈلی تو میری جان ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر کے کہتی ہے میرے بھائی تم تو میری آنکھوں کا سرور ہو۔ ایک بیوی اپنی شوہر کو دیکھ کر کے کہتی ہے میرے سرکار آپ تو میری آنکھوں کے تارے ہو۔ بولو یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ہو چکا ہے سب لوگوں کے ساتھ۔
ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں. صبح سویرے نکلے, کاندھے کے اوپر پھاوڑا ہے, پورا دن گرمی کے موسم میں کھیتوں میں کام کیا, اور جب سر کا پسینہ کمر تک آیا ہے تو شدت پیاس کی بنیاد پہ گھر کو آئے, آوازیں لگائیں, اے میری ماں مجھ کو پانی دے دے, اے میری بیٹی مجھ کو پانی دے دے, میری بہن مجھ کو پانی دے دے, میری شریک حیات مجھے پانی دے دے. جب 4-5 آوازیں لگائیں تو ماں پانی لے کر کے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بیٹی پانی لے کر کے آتی ہے, بہن پانی لے کر کے آتی ہے, بیوی پانی لے کر کے آتی ہے. لیکن میرے بھائی, کیا آپ نے کبھی غور کیا جب ایک انسان, وہی اسی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جس ماں نے کہا تھا میرے لال تو تم میرا لگتے جگر ہے, وہی ماں کہتی میرے لال کو جلدی سے نہلا دو, گرمی کا موسم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدن سے بدبو آنے لگے. وہی باپ جس نے تجھے اپنا لگتے جگر کہا تھا, وہی تیرا باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو جلدی سے نہلا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بدن سے بدبو آنے لگے. تجھے نہلا دیا گیا, کفنا دیا گیا, لوگ تجھے قبرستان کی طرف لے کر کے چلے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے, سبحان اللہ, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتی ہیں 4 پھرتے ہیں. سبحان اللہ. قبر کی تاریکی رات میں تجھ کو لٹا دیا گیا, دفنا دیا گیا. تیرا باپ واپس چلا آ رہا ہے. کسی کا باپ روکتا ہے قبر میں؟ باپ چلا آ رہا ہے, بیٹا چلا آ رہا ہے, بھائی چلا آ رہا ہے, تیرے دوست چلے آ رہے ہیں, تیرے رشتہ دار چلے آ رہے ہیں. 2 فرشتے جن کی کالی کالی آنکھیں, لمبے لمبے دانت, اپنے دانتوں سے زمین کو چیر کو ہلائیں گے, تجھے جھنجھوڑ کر چھڑک کر بڑی سختی کے ساتھ اٹھائیں گے. تجھ سے پوچھیں گے من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی حق شان ھذا الرجل, اس مرد کی شان میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے اپنے گھروں پہ ناچ گانا کروایا ہوگا, اگر تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہوگی تو تو کہے گا ہا ہا لادری, ہا ہا لادری, ہا ہا لادری, ہا, یہ افسوس میں کچھ نہیں جانتے. غیب سے آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو, اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو, اب قیامت تک کے تیروں پر عذاب ہوتا رہے. لیکن اگر تو نے اپنے خوشی کے موقع پہ نبی کا ذکر سنا ہوگا, کیسے سبحان اللہ, ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے. برادران اسلام, ساری دنیا سو رہی, ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ ساری دنیا سو رہی, ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ ہے. آپ ہی فیصلہ کیجیے, آپ ہی فیصلہ کیجیے, کون جنت کا حقدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجیے, کون جنت کا حقدار ہے. اگر تو نے اپنے گھروں پہ نبی کا ذکر سنا ہوگا تو تو کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دین الاسلام میرا دین اسلام ہے, ہوا محمد رسول اللہ, یہ تو محمد ہی اللہ کے رسول ہیں. انہیں کے بارے میں ہمارے امام کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زردہ کہوں تجھے, اللہ تیرے جسم منور کی بادشاہ, اے جانے 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 تجلی کہوں تجھے. حضرات, جب یہ سوال ہو گئے تب تجھے شدت پیاس محسوس ہوگی. اب تو دل کے اندر سوچے گا ماں ہوتی پانی لے کر کے آتی, بیٹی ہوتی پانی لے کر کے آتی, بہن ہوتی پانی لے کر کے آتی, بیوی ہوتی پانی لے کر کے آتی. لیکن یہ اسی جگہ ہے جہاں پر ماں پانی لے کر کے نہیں آ رہی, بیٹی پانی لے کر کے نہیں آ رہی, کوئی پانی نہیں لے کر کے آ رہا. پھر تیری نظر آمنہ کے لال پہ پڑے گی, کہتے سبحان اللہ, آمنہ کے لال پہ پڑے گی. میرے سرکار فرمائیں گے میرے امتی پریشان کیوں ہوتا ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے رشتہ داروں نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے, تیرے خاندان والوں نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے, تیرے عزیز اقربا نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے, تیرے گھر والوں نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے. میرے امتی تجھے پیاس لگی, تجھے پیاس لگی تو پانی پینا
کہنا چاہتا ہے اے میرے امتی تجھے پیاس لگی ہے تو لے پانی نہیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی لے کوثر کا جام پی لے سب نے صفے محشر میں للکار دیا مجھ کو اے بے قصور کی آقا تیری دہائی ہے برادران اسلام اتنے اچھے نبی ہیں ہمیشہ کے لیے رہنما ہیں اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں عزیزان ملت اسلامیہ نبی کو مانو تو نبی کی بھی مانو عزیزان ملت اسلامیہ آج ہر کوئی تھوڑا سا مداروں سے جس کا سلسلہ ہو گیا وہ یہی کہتا ہے کہ عالم لوگ تو صرف لے دے کر کے نماز ہی پہ آ جاتے ہیں لے دے کر کے نماز ہی پہ آ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی آج ایک انسان اعتراض یہ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے کیا چیز اور نماز کے تعلق سے اعتراض کیا جاتا ہے آج 4 مزاروں پہ جانے کے بعد ایک انسان پیلا کپڑا پہننے کے بعد جو اپنے آپ کو نام نہاد وارثی کہتا ہے وہ نماز کا قائل نہیں رہتا کہتا ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں جیسے تم لوگ پڑھتے ہو میں نے ایک وارثی سے پوچھا کہ کیسی نماز پڑھتا کہا محبت کی نماز پڑھتا ہوں میں نے کہا محبت کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے خدا منبر نور ہے اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس جگہ کا نام ہے انگیٹوا میں ایک بابا سے میری بات چیت ہو رہی تھی اور وہاں پہ اس نے کہا محبت کی نماز ایسی ہوتی ہے جب فجر میں نماز پڑھنے جاؤ تو نیت کرو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی نیت عبد القادر غوث اعظم جیلانی جیسے اس نے یہ کہا میں نے کہا ماذ اللہ رب العالمین یہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز تب لوگ پڑھتے تھے جس وقت حضرت حضور غوث اعظم کا وجود بھی نہیں ہوا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ نماز ہے کیا چیز اور نماز پڑھنے سے انسان کو ملتا کیا ہے حضرات آج ہر کوئی جگہ جگہ کا سفر کرتا ہے حضرات چاہے سعودیہ ہو ممبئی دلی آگرہ کانپور ہر جگہ کا سفر کرتا ہے لیکن اسے قرار نہیں ملتا ہے وہ قرآن سے پوچھے قرآن کی سکون کہاں ملے گا چین کہاں ملے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملا کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے سرکار نے اور برادران اسلام ولا تمشی فی الارض مرحا زمین پہ اکڑ کر کے نہ چلو تھوڑی سی دولت اللہ نے تمہیں دے دی تو حضرات اس کے غرور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال بھی رکھا کرو اس لیے کہ حضرات آپ چاہے چاہے امیر بن جاؤ لیکن فرعون سے بڑے بادشاہ نہیں بن سکتے شداد سے بڑے بادشاہ نہیں بن سکتے لیکن جب اللہ نے مار ماری ہے نا تو حضرات نہ انہیں زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا حضرات اپنا مزاج کیسا ہونا چاہیے یہ کسی دنیا دار سے نہ پوچھو بلکہ احمد مختار سے پوچھو پیارے نبی سے پوچھو امام الانبیاء سے پوچھو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو اور بھی بات بتاتا ہوں اور مدینہ المنورہ کی سنہری وادی ہے اللہ کے نبی پوری شان رسالت کے ساتھ تشریف فرما ہے تمام صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 40 کافر آئے 40 کافر آئے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے حج نہیں کرتے تھے زکات نہیں کرتے تھے 40 کافر آئے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہماری مہمان نوازی کیجیے مومن نہیں ہے خیر مسلم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی تم فلاں کو لے جاؤ 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 39 صحابہ کرام 39 کافر کو لے کر کے چلے گئے ایک کافر بچا کتنے بچے ایک کافر بچا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تجھے کیوں نہیں لے کر کے گیا تو اس کافر نے کہا یا رسول اللہ میری خوراک زیادہ ہے میری خوراک زیادہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تجھے کوئی نہیں لے کر کے گیا ہے تو تو آج امام الانبیاء کا مہمان بنے گا پیارے نبی کا مہمان بنے گا میرے سرکار آگے آگے چل رہے ہو کافر پیچھے پیچھے چل رہا اللہ کے نبی اسے لے کر کے آئے آنے کے بعد اسے اچھا کھانا کھلایا اور اسے اچھا بستر لگایا اس کے لیے اور ایک کمرے میں اس کا بستر لگا دیا وہ لیٹا اور جب لیٹا تو کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا
اور جب دروازہ بند کر دیا تو رات میں اسے حاجت ہوئی تو بستر ہی پہ پیشاب کر دیا، بستر پہ پاخانہ کر دیا۔ اس چیز کو اپنے دماغ کے اندر رکھیے کہ وہ کون ہے، کافر ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں، نماز روزہ حج زکات کا ماننے والا نہیں، کافر ہے، جو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ہے، پوجا کرنے والا ہے۔ اب اس نے دل کے اندر سوچا یہ نبی ان کا کلمہ میں نہیں پڑھتا، ان کے مذہب کا ماننے والا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اتنی مہمان نوازی کہ اچھا کھانا کھلایا، اچھا بستر لگایا، میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بستر ہی پہ پیشاب کر دیا، بستر ہی پہ پاخانہ کر دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ جیسے ہی صبح ہوگی کوئی دروازہ کھولے گا تو ہم نکل کر کے بھاگ جائیں گے۔ صبح ہوئی، کسی نے دروازہ کھولا، وہ کافر گھر سے نکلا، جنگل کی طرف بھاگا، اور جب جنگل کی طرف بھاگا پیارے آقا ہے دیکھ کر کے مسکرانے لگے، کہتے سبحان اللہ۔ اور جب مسکرانے لگے اللہ کے نبی لائے اس کے پیشاب اور پاخانے والے بستر کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کافر کے پیشاب اور پاخانے کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، اے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کافر جنگل کی طرف بھگا، جنگل کی طرف جب گیا تو دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے اپنے قیمتی سامان تو نبی کے گھر پہ چھوڑ دی، ایک قیمتی سامان تو نبی کے گھر پہ چھوڑ دی۔ جب وہ آیا تو دیکھا کہ نبی اس کے نجاست کو صاف کر رہے ہیں، اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ وہ آیا نبی کے قدموں پہ گر گیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مشرف کا احترام کر لیجیے، کلمہ پڑھا کے مشرف کا احترام کر لیجیے۔ صحابہ کرام نے مل کر کے کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ اس کی گندگی کو نہیں صاف کر رہے تھے، اس کے پیشاب اور پاخانے کو نہیں صاف کر رہے تھے، بلکہ اس کے دل سے کفر کی گندگی کو صاف کر رہے تھے، اس کے دل سے کفر کی گندگی کو صاف کر رہے تھے۔ میرے بھائی سرکار کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیا بناؤ اور صراط مستقیم پر چلو۔ صراط مستقیم یہی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبیین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ بندے پروردگار امت احمد نبی، دوست دارن چار یارن تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل، خاک پاؤ غوث اور زیر سایہ ہر ولی، سنی من نارے اللہ علی زمین، دم سے دے دے عمر عثمان و حیدر علی زمین، قادری من نارے اللہ غوث اور علی زمین، دم سے شہد احمد رضا خان قطب علی زمین، مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت طاہر آباد، وما علینا یا بلاغ۔ السلام علیکم، کرو جائیے صلاۃ السلام پیش کریں۔ مصطفیٰ سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، شہریار ایرم تاجدار حرم، شہریار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت تیرا ہو سلام، نوبہار شفاعت تیرا ہو سلام، کشمش میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت تیرا کو سلام، بھیجے سب ان کی شوقت تیرا کو سلام، مجھ سے خدمات کے دود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے دود سیکھا ہے ہر رضا،
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ.